آ گیا ہے تریجا چھوٹی بہن سکینہ نو جیڑا شام دے وچ دفنا گیا ہے۔ اللہ انہاں آنسواں دا صدقہ بھائی محفوظ اصغر صاحب دے عزت بخت روزگار اچ برکت عطا فرما، میاں ساجد علی ہاشمی صاحب دے روزگار اچ برکت عطا فرما۔ پاک بی بی تیرے دربار اچ انہاں ہدیہ نذرانہ نیاز پیش کیتی ہے، تیرے دکھاں دی پھوڑی وچھائیے۔ تو حسن تے حسین جے بادشاہ دی ماں ہے، اپنے زخمی پاسے دا صدقہ انہوں دن دگنی رات چگنی ترقی و کامیابی عطا فرما۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین، اب آپ کے سامنے علمی ادبی شخصیت ایک ضمیر الحسن ترابی صاحب خطاب فرمیسن، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ جتنے صاحبان کم از کم 2 3 4 جی سن لویے نا جی، پھر بندہ اٹھ بوے نظم و ضبط دا جڑا ہے ایک خاص کر خیال رکھنا ہے کہ آج شہادت بی بی پاک سین دا دن ہے، اس چیز نو ملوز خاطر رکھنا ہے۔ تو اب آپ کے سامنے جناب ضمیر الحسن ترابی صاحب، انہوں نے فوراً بعد عزت مآب بہت بڑی شخصیت علم دے حوالے نہ جناب نیاز عباس قمی صاحب، اور انشاءاللہ اپنے اپنے وقت جتنے صاحبان خطاب فرمان وہ پہنچن، وہ خطاب فرمیسن۔ دنیا میں اس بشر کا مقدر عجیب ہے جس کو ولی ولی کی غلامی نصیب ہے، ملنا ہے گھر خدا کو تو گھر مرتضیٰ کا پوچھ، یہ گھر خدا کے صحن کے بالکل قریب ہے۔ دو بازو بلند کر کے نعرہ حیدری۔ جناب ضمیر الحسن ترابی صاحب، انہوں دے فوراً بعد جناب نیاز عباس قمی صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے بآواز بلند صلوات اور صحیح۔ دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلواتک علیہ فی ھذا الساعۃ وحفظ دلیل معین حتی تصبح یا رب صلی علی محمد وعلی محمد بآواز بلند صلوات۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من النار و غضب الجبار و من شر القفار۔ العزت للہ الواحد القہار۔ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین، الذین اذہب اللہ عنہم رجسہ وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم مجمعین۔ اللہم لعن اولا ظالما ظلم حق محمد وعلی محمد وغاصب حقہم وہو زندیق الاکبر واحمق الابتر، الکافر المردود، ثانی اسنین نمرود، الفاسق الفاجر المشرک المردود، الذی انکر حق البتول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، بآواز بلند صلوات۔ درو زحمت نہیں، عزت ہے، شان نہیں، مان ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، رزق میں کثرت کا باعث ہے، خوشنودی آل محمد کی دلیل ہے، رحمت پروردگار کے نزول کی سند ہے، مل کے صلوات کا سہارا لیجئے۔ محمد۔ سب سے پہلے دعا گو ہوں خالق کائنات، ہمارے بھائیوں کا یہ اہتمام، بالخصوص محترم محفوظ اصغر صاحب، جناب بھائی ساجد صاحب، جناب غلام عباس صاحب، جناب اشرف صاحب مالک دو جہاں،
ان کی یہ صف ماتم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے احباب آپ مجلس حسین میں جلوہ افروز ہیں، خالق کائنات ہر ایک کو آپ کی نیتوں کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ سلسلہ گفتگو آپ کے اذہان میں محفوظ ہے ایام سیدہ کے حوالے سے۔ کل گفتگو کو یہاں پہ تمام کیا تھا کہ اللہ نے جناب سیدہ کو اپنے نور سے خلق کیا ہے۔ اللہ نے جناب سیدہ کو اپنے نور سے خلق کر کے عرش پر ایک قندیل کی صورت میں لٹکا دیا، اور جناب سیدہ کے نور سے زمین و آسمان روشن ہو گئے۔ تو رسول اللہ کے سامنے بندے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، سیدہ جو آسمان پہ رہتی تھی، نور کی صورت میں رہتی تھی، تو مولا بتائیے تو صحیح کہ سیدہ کی غذا کیا تھی؟ سیدہ کی غذا کیا تھی؟ سیدہ کھاتی کیا تھی؟ سیدہ کی خوراک کیا تھی؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ سننا چاہتے ہو کہ فاطمہ کی غذا آسماں پہ کیا تھی؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں التسبیح والتقدیس والتحلیل والتحمید۔ کیا سنا ہے آپ نے؟ کہا کہ تسبیح خدا سیدہ کی غذا تھی، تقدیس خدا سیدہ کی غذا تھی، تحلیل خدا سیدہ کی غذا تھی، تحمید خدا سیدہ کی غذا تھی۔ یہ چار لفظ ہیں، تسبیح، تقدیس، تحلیل، تمہید۔ ان چار لفظوں میں اللہ کی توحید چھپی ہے، سیدہ کی غذا چھپی ہے۔ آباد و شاد رہے، زندہ و سلامت رہے۔ جنہیں بات سمجھ آ گئی ہے، سیدہ کی غذا چھپی ہے اور اللہ کی توحید چھپی ہے۔ پہلا لفظ ہے تقدیس، تسبیح۔ سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تسبیح کا مطلب کیا ہے۔ اب تک ہم یہ سنتے آ رہے ہیں ساجد بھائی کہ جی تسبیح خدا، اللہ کا ذکر۔ لغوی معنی قبلہ صاحب کی موجودگی میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ تسبیح کا لغوی معنی کیا ہے۔ تسبیح کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو اس کے اصل مقام پر برقرار رکھنا۔ کیا سنا ہے آپ نے؟ آباد و شاد نے، جنہیں بات سمجھ آ گئی، جن تک پیغام پہنچ گیا ہے۔ تسبیح کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام پر برقرار رکھنا۔ اب سیدہ کی غذا کیا ہے؟ تسبیح۔ بولیں گے تو میں کچھ پڑھوں گا۔ تسبیح، سیدہ کی غذا کیا ہے؟ تسبیح۔ اس کا مطلب ہے سیدہ کی غذا یہ ہے کہ سیدہ ہر ایک کو اس کے اصل مقام پر برقرار رکھتی ہے۔ آباد و شاد رہے، زندہ و سلامت رہے، زندہ و سلامت رہے۔ اب اگر ایک یہ جملہ آپ تک پہنچ گیا ہے تو اگلی منزل پہ پہنچاتا ہوں۔ سیدہ کی غذا کیا ہے؟ تسبیح۔ اور تسبیح کا مطلب ہے کہ کسی کو اس کے اصل مقام پر برقرار رکھنا، کسی کو اس کے اصل مقام پر برقرار رکھنا، کسی کو اس کے اصل مقام پر برقرار رکھنا۔ تو اب پتہ چلا سیدہ جو ہے دربار میں حق لینے نہ گئی تھی، کچھ اور کرنے گئی تھی۔ آئے ہائے ہائے، کیا سنا ہے آپ نے؟ کچھ اور کرنے گئی تھی۔ سیدہ دربار میں صرف حق لینے نہیں گئی تھی۔ اس لفظ کے ضمن میں توجہ فرمائیے گا، تسبیح کا مطلب کہ جو کسی کو اس کے مقام پر، اصل مقام پر برقرار رکھے۔ تو سیدہ دربار میں صرف حق لینے نہیں گئی تھی، سیدہ منبر پر بیٹھے غاصب کو یہ بتانے گئی تھی کہ تمہارا مقام میرے بابا کا منبر نہیں، میرے شوہر علی کے قدم ہیں۔ آئے ہائے ہائے، کیا پہنچا ہے آپ تک؟ سلامت رہے، آباد و شاد رہے۔ تمہارا اصل مقام میرے بابا کا منبر نہیں۔ اور سیدہ نے اوقات یاد دلائی، سیدہ نے مقام یاد دلایا کہ تمہارا اصل مقام کیا ہے۔ خطبہ فدق میں جملہ آتا ہے جس میں بی بی فرماتی ہیں، اے گندی ندی سے گندا پانی پینے والو۔ کیا سن ہے؟ گندی ندیوں سے گندا پانی پینے والو، تمہارا مقام ذلت کا مقام ہے، اور تم نے میرے بابا کے منبر پر قبضہ کر لیا ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے تقدیس۔ ساجد بھائی آج اگر مجھے تھوڑا سا وقت ملا ہے تو میں کچھ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، صلوات کا سہارا لیجیے گا۔ تقدیس کے 4 معنی ہیں۔ تقدیس کے کتنے معنی ہیں؟ 4 معنی۔ تقدیس کا پہلا معنی ہے پاکیزگی کی طرف منسوب ہو جانا۔ بھی تھوڑا سا بولے،
خطیب جو ہے اس کو مجمع پڑھاتا ہے، آپ نہیں بولیں گے تو میں بھی چپ کر جاؤں گا، ٹھیک ہے، آپ کی محبت سے میں پڑھ سکوں گا۔ تو تقدیس کا مطلب پہلا کیا ہے؟ پاکیزگی کی طرف منسوب ہو جانا۔ دوسرا ہے مطلب تقدیس کا مطلب کسی کو مقدس بنا دینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کسی کو مقدس بنا دینا۔ اب میں جملہ کہوں نہ جانے ضائع نہ ہو جائے، خدا کرے آپ تک پہنچ جائے۔ کسی کو مقدس بنا دینا۔ اب مجھے اس بات کا معلوم نہیں ہے کہ سیدہ نے توحید کو مقدس بنایا ہے یا توحید نے سیدہ کو مقدس بنایا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سلامت رہیں، بہت شکریہ قبلہ، سلامت رہیں۔ تیسرا معنی ہے، سلامت رہیں، بہت شکریہ۔ تیسرا معنی ہے پاک کرنے کی رسم کرنا۔ پاک کرنے کی، اب اس کی مثال میں سمجھانا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، جسد مبارک کو غسل کی ضرورت تو نہیں تھی، توجہ فرمائیے گا، جملہ ذہن میں رہے کہ پاک کرنے کی رسم کرنا، پاک کرنے کی رسم کرنا۔ اب رسول اللہ کو غسل کی ضرورت تو نہیں ہے، ساجد بھائی غسل کی ضرورت تو نہیں ہے، مگر علی بادشاہ غسل دے رہے ہیں۔ کیوں دے رہے ہیں؟ تاکہ دنیا کو پتا چل جائے، کیونکہ بعد میں کچھ نجس آئیں گے جو محمد کی برابری کریں گے، محمد کی برابری کریں گے۔ اس لیے رسول اللہ نے جناب علی کو یہ حکم دیا کہ یا علی مجھے غسل دینا، اور یاد رکھنا تمہارے سوا کوئی میرا جسد نوری نہ دیکھے، اس لیے جو دیکھے گا وہ اندھا ہو جائے گا۔ لہذا غسل دیا گیا۔ وجہ کیا تھی غسل دینے کی؟ اس لیے کہ رسول اللہ کو پتا تھا یہ وہ ظالم ہیں جو بتوں کے پجاری تھے، نہیں بولے آپ، یہ وہ ظالم ہیں جو بتوں کے پجاری تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے دولت کے لالچ میں۔ اب یہ کیا کریں گے؟ اگر میرے جسد نوری کو غسل نہ ملا تو نجس ملا کہے گا کہ محمد کے جسد نوری کو بھی غسل نہیں ملا، لہٰذا میں بھی پاک ہوں، مجھے بھی غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا پہنچائے آپ تک؟ آباد و شاد رہے، زندہ و سلامت رہے، زندہ و سلامت رہیں۔ اس لیے رسول اللہ نے اپنے جسد نوری کو غسل کرنے کی وصیت کر کے دنیا کو بتا دیا کہ جو نجس ملا اس بات کے ڈر میں ہے، اس بات کی تلاش میں ہے، اس بات کے پوری متلاشی میں ہے کہ میرا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، وہ یاد رکھے کہ قیامت تک جس طرح مجھے غسل کی ضرورت تو نہیں تھی، مگر اس لیے غسل دیا گیا کہ قیامت تک یہ لوگوں کے لیے سنت بن جائے، اور اس کو کہتے ہیں کسی رسم کو ادا کرنا۔ طویل ہو جائے گا۔ کیا ہوا؟ تیسرا معنی اب تک پہنچ گیا کہ پاکیزہ کرنے کی رسم ادا کرنا۔ اب چوتھا معنی پہنچیے۔ چوتھا معنی ہے کہ اعلان ولایت کی پہلی رسم کا اجرا کرنا۔ اللہ اکبر، خدا کرے میں پہنچا سکوں۔ اس میں ایک لفظ ہے اجرا کرنا، اس لفظ کو سمجھیے گا۔ اجرا کا مطلب ہوتا ہے نشر و اشاعت کرنا، لاگو کرنا، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ اگر کوئی حکم معطل کر دیا جائے اسے دوبارہ لاگو کرنا۔ یہ ایسے ہے کہ اگر کوئی بادشاہ آیا ہو، بابا جی تھوڑی سی گفتگو مشکل تو ہوگی لیکن خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، میں ایک بہت بڑا ولایت کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اس جملے کے تحت، کہ ایک حاکم آیا ہو، اس نے زکوٰۃ خمس معطل کر دیا ہو کہ یہ نہیں لینا، لیکن ایک اس کے بعد بادشاہ آیا ہو، اس نے اس حکم کو پھر جاری کیا ہو کہ خمس لینا ہے، زکوٰۃ لینی ہے، تو یہ ہوا کہ جو پہلے معطل تھا اس کو دوبارہ سے نافذ کر دیا، اس کو کرنے کا دوبارہ سے حکم دے دیا۔ اس کو کہتے ہیں اجرا کرنا۔ اور اعلان ولایت کی جو پہلی رسم ہے اس کا اجرا سیدہ نے کیا ہے۔ پہلی رسم ہوئی تھی وہاں پر، کیا پہنچے آپ؟ پہلی رسم کہاں پہ ہوئی تھی؟ وہاں پر، جب اللہ نے ساری روحوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد پوچھا کہ میں کون ہوں؟ سب نے کہا تو ہمارا رب ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد رسول اللہ ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔
یہ کون ہے؟ یہ علی بادشاہ ہے، یہ ہمارا امام ہے۔ 2 گواہیوں پہ نہیں، 3 گواہیوں پہ، جو الستو بربکم جو عہد لیا گیا، جو عہد و پیما کیا گیا، تو 3 گواہیوں پہ، ایک اللہ کی گواہی، ایک محمد رسول اللہ کی گواہی، ایک علی ولی اللہ کی گواہی۔ اب سیدہ نے کیسے اجرا کیا؟ سیدہ نے ایسے اجرا کیا کہ جب دنیا میں رسول اللہ نے غدیر کے مقام پر علی ولی اللہ کا اعلان کیا تو نبی کے جانے کے بعد کچھ غاصب منبر رسول پر بیٹھے، انہوں نے ولایت کے اعلان کو معطل کر دیا۔ پھر سیدہ نے کیا کیا؟ رسول اللہ کے جانے کے بعد علی کا بازو پکڑا، صحابہ کے دروازے پہ کھٹکا کے کہا کہ بتاؤ تو صحیح، کیا میرے بابا نے نہیں کہا تھا یہ تمہارا مولا ہے؟ سلامت رہے، آباد و شاد رہے، سلامت رہے۔ یہ ہے اعلان ولایت کی پہلی رسم کا اجرا کرنا۔ اب سیدہ کے بہت سے اسم ہیں، جیسے ایک لفظ ہے تسبیح، تسبیح خدا۔ تسبیح خدا میں کیا ہے؟ 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ۔ بھئی ذکر کس کا ہے؟ اللہ کا۔ توجہ، ذکر کس کا ہے؟ اللہ کا۔ مگر اب تسبیح خدا نہیں رہی، تسبیح فاطمہ بن گئی ہے۔ تسبیح فاطمہ کیوں بن گئی ہے؟ وہ اس لیے کہ جو اس کی تعریف ہے وہ ان کی تسبیح ہے۔ آباد و شاد رہیں۔ میں اس کی مثال قرآن سے دیتا ہوں۔ قرآن کی ایک آیت ہے قبلہ صاحب کی موجودگی میں، سبی اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے اسم کی تسبیح کرو۔ سبی امر کا صیغہ ہے، قبلہ صاحب اس کی تائید فرمائیں گے کہ اپنے رب اعلی کے اسم کی تسبیح کرو۔ رب کی تسبیح نہیں، رب کے اسم کی تسبیح، رب کے اسم کی تسبیح۔ اور چھٹے امام کے سامنے بندے نے جب یہ آیت پڑھی کہ مولا یہ اسم کیا ہے کہ جس کی تسبیح کرنے کا اللہ حکم دے رہے ہیں، تو مولا نے فرمایا کہ تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ کو پکارو۔ مولا وہ پیارے نام کون سے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا نحن اسماء الحسنہ، وہ پیارے نام ہم 14 کے 14، ہم 14 کے 14 مل کے، یا ہم 14 اللہ کے اسماء ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے۔ اب ایک لفظ میں دینا چاہتا ہوں کہ بلا آپ کی موجودگی میں، اب اگر اسی آیت کو آگے سے پڑھیں نا، فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اس کی آگے آیت ہے وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ۔ اس آیت کو سمجھیے گا قبلہ، وَذَرُوا الَّذِينَ، ان لوگوں سے دور ہو جاؤ۔ کن لوگوں سے؟ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو اللہ کے اسموں کو کسی غیر پر استعمال کرتے ہیں، جو کسی کو اللہ کے اسموں کو، میں نے قبلہ وہ ترجمہ کیا ہے جو اہل سنت والوں نے کیا ہے، میں نے اپنی فقہ کا ترجمہ نہیں کیا، آپ توجہ فرمائیے گا۔ دیکھیے، اللہ کے اسموں کو کسی غیر پر اطلاق کرے کوئی، اس سے کیا کرو؟ دور ہو جاؤ۔ اب ایک اللہ کا اسم ہے الغنی۔ الغنی، غنی کا مطلب ہے جو بے محتاج ہو، جسے کسی کی محتاجی نہ ہو، اسے غنی کہتے ہیں۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے اسموں کو کسی غیر اللہ پر اطلاق کرے، استعمال کرے، اس سے دور ہو جاؤ۔ علی غیر اللہ نہیں ہے، حسن غیر اللہ نہیں ہے، حسین غیر اللہ نہیں ہے۔ اب غنی کا نام جو بھی کسی غیر اللہ پر استعمال کیا جائے گا تو اللہ نے کہا کہ اس سے دور ہو جاؤ۔ اب ایک نام دنیا والوں نے کسی کا غنی بھی رکھا ہوا ہے، کسی کا نام غنی بھی رکھا ہوا ہے۔ اب وہ نام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ وہ نقلی غنی جو بنایا گیا ہے اس کے بارے میں کہ وہ غیر اللہ ہے مگر اللہ کا نام استعمال کیا ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہم ان سے دور ہیں، ہم ان سے دور ہیں اور علی علیہ السلام کے بالکل قریب ہیں، اللہ کے اسماء کے قریب ہیں۔ خداوند عالم نے جہاں پہ ان کو اتنے فضائل دیے،
وہاں پہ مسلمانوں نے بڑی مصیبتیں دی ہیں. 2 سے 4 منٹ اس سے طویل نہیں. قبلہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. حسین ابن علی حسین کو نانا جان ہاتھوں پہ اٹھا کر گریہ کر رہے ہیں. یا جناب سیدہ آ گئی. بابا حسین ہاتھوں پہ اور رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں. کہ بیٹی ایک وقت آئے گا میری ظالم امت اس حسین کو پیاسا قتل کر دے گی. اس وقت سیدہ نے سوال کیا، بابا جب حسین مارا جائے گا کیا آپ ہوں گے؟ کہنا بیٹی میں نہیں ہوں گا. علی نہیں، علی بھی نہیں ہوں گے. میں فاطمہ نہ بیٹی آپ بھی نہیں ہوں گی. بابا پھر میرے حسین پہ روئے گا کون؟ گریہ کرنا، کوشش کرنا رونے کے دن ہے، بی بی کی شہادت کا دن ہے. بابا میرے حسین پہ روئے گا کون؟ اس وقت رسول اللہ فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ اللہ قیامت تک ایک امت، ایک قوم پیدا کر دے گا جو تیرے حسین کا ماتم کرتے رہیں گے. عزادارو جب یہ پیغام جناب سیدہ نے سنا نا تو تب سے لے کر قبر میں جانے تک حسین کے رونے والوں کے لیے دعا کرتی رہی. میں مصائب سیدہ پہ آ گیا ہوں، تسلسل بن گیا ہے. عزادارو جب جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور جناب فضا سے کہہ رہی ہیں فضا قلم دعات لاؤ میں اپنے شیعوں کے لیے دعا لکھ دوں. اللہ تیری ہائے قبول کرے، اللہ تیری ہائے قبول کرے. قلم دعات لاؤ میں شیعوں کے لیے دعا لکھ دوں. بابا جی میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جس کی ایک انگلی ٹوٹی ہو نا اس کو تکلیف برداشت نہیں ہوتی، اور جس کی 3 پسلیاں ٹوٹی ہو. اور روایت میں آتا ہے بابا دیوانہ صاحب کہ سیدہ دائیں ہاتھ سے تسبیح اٹھا کے پڑھ نہیں سکتی تھی، ہاتھ اتنا زخمی تھا. میں کہنا چاہتا ہوں جو بی بی تسبیح نہیں اٹھا سکتی اللہ جانے قلم کیسے اٹھایا ہوگا. اللہ تیری ہائے قبول کرے، اللہ تیری ہائے قبول کرے. وہ بی بی قلم دعات شیعو تمہارے لیے طلب کر رہی ہے. کتنی عظیم قوم ہو تم کہ جو بی بی کہہ رہی ہیں فضا قلم دعات لاؤ میں شیعوں کے لیے دعا لکھ دوں. بابا دیوانہ جی اس قوم دے صدقے اللہ کائنات مرکب بے شک. دیوانہ جی جب یہ دعا پڑھتے ہیں نا تو کم از کم 20 مرتبہ اس دعا میں سانس لینا پڑتا ہے. اور رضادارو جس کی ایک پسلی ٹوٹی ہو نا وہ سانس لینا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو 20 مرتبہ اس دعا میں سانس لیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں کم از کم بی بی نے 20 مرتبہ تو سانس لیا ہوگا. اور روایت میں آتا ہے بی بی جب یہ دعا لکھ رہی تھی نا ایک ایک سانس پہ خون کا فوارہ بہر نکلتا تھا، خون کا فوارہ بہر نکلتا تھا. مگر حسین کی ماں تمہیں نہیں بھولی، اس کے ماتم میں رویا کرو، اس کا مصائب دنیا کو بتاؤ کتنی مظلوم تھی زہرا. عزادارو جناب سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی. اور یہ نہیں ہے کہ دیوانہ جی مصائب کا میں بڑا آرام سے پڑھ رہا ہوں کہ بی بی کی پسلی ٹوٹی اور بہر نکل گئی. نہ بی بی کی بابا جی بی بی کی پسلیاں 3 ٹوٹی ہوئی ہیں اور نوک بن گئی ہے، اور نوک جو ہے وہ پھیپھڑوں میں داخل ہو گئی ہے. اور بی بی رو کے کہتی ہے بابا یہ پسلیوں کا درد زہرا کو مار دے گا، یہ پسلیوں کا درد زہرا کو مار دے گا. بس عزادارو آخری جملہ اور التماس دعا، وہ سیدہ جو تمہارے لیے دعا لکھتی رہی. روایت میں آتا ہے کہ دوسرے خلیفہ نے حاکم شام کو خط لکھا. خط میں اس نے کیا لکھا؟ اس نے لکھا کہ ہم نے زہرا کو بڑا مارا ہے، ہم نے زہرا کو بڑا مارا ہے. اس کا متن کیا تھا؟ وہ لکھتا ہے کہ ہم نے زہرا کو بڑا مارا ہے. وہ کہتا ہے کہ زہرا سینے سے دروازے کو بند کرتی تھی، میں دروازے کو دباتا تھا. یا کیا کہتا ہے کہ ایک طرف دیوار ایک طرف دروازہ، درمیان میں سیدہ پس گئی ہے، سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں. عزادارو کہتا ہے کہ ظالم کہتا ہے جب جس نے خط لکھا ہے وہ ظالم کہتا ہے میں نے ٹانگ ماری یا سیدہ کی چیخ نکل گئی
یا سیدہ رو کے کہتی بابا میرا محسن شہید، بابا میری پسلیاں ٹوٹ